حضرت گرامی، آج ایک عظیم پیشوا کا ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، بزم اولیاء و اصفیاء میں وہ بے مثال ہیں۔ وہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ وہ مجدد بھی ہیں، وہ عظیم بھی ہیں۔ ان کے کئی القابات ہیں، اور دنیا جہان میں آپ کے ماننے والے، آپ کے خلفاء کی اولاد، آپ خود ان کی اولاد، ان کے سلسلہ سے وابستہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم ہستی، جن کا نام حاجی محمد اور جن کے خطاب نوشا گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت نوشا گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کی وہ عظیم شاخ کے بانی ہیں، جس کو سلسلہ عالیہ نوشاہیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے خطاب، آپ کے لقب نوشا گنج بخش سے، نوشا سے نوشاہی بنا۔ آج حضرت نوشا گنج بخش کی حیات طیبہ پر چند باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ خالق کائنات میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے وقت نام حاجی محمد یا محمد رکھا گیا۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ ان کی ولادت کی بیان کی جاتی ہے۔ جناب چودھری سلطان علی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ الکمال سخی شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی خبر ملی، تو آپ نے حضرت نوشا گنج بخش کی والدہ ماجدہ کو ہدایت فرمائی کہ اس شہزادے کا نام سرور کونین، فخر کونین، تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھنا چاہیے۔ دوسری روایت موجود یہ بھی ہے، لکھنے والوں نے لکھی کہ حضرت نوشا گنج بخش کے والد حضرت علاء الدین حسین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب کے اندر بذات خود حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد ان کو فرمایا کہ آپ کو رب تعالیٰ عن قریب بیٹا عطا کرنے والا ہے، اور اس کا نام اسمہ اسمی، یعنی کہ میرے نام پر اس کا نام رکھنا چاہیے۔ حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم کشف و کرامت اور ایک عظیم علمی زہد و تقوی، پرہیزگار، کشف و کرامت خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد سفر حجاز پہ تھے، یا آپ جس وقت بقول علامہ ماں محمد صداقت کنجاہی کہ آپ جس وقت گھر سے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی خواب جو ہے وہ بیان کی، یا آپ نے تجویز فرمایا کہ ان کا نام حاجی محمد رکھا جائے۔ حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت علاء الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے 7 بار پیدل حج بیت اللہ کی سعادت جن کو حاصل ہے، وہ حضرت علاء الدین حسین جو ہیں وہ حضرت نوشا گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں۔ حضرت نوشا گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں ہی سے ہی اپنی کرامات ظاہر کرنا شروع ہو گئے تھے۔ مرزا احمد بیگ لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق میں وضاحت فرما دوں، یہ جو واقعات میں پیش کر رہا ہوں یہ 450 سال پہلے کے واقعہ ہیں، اور یہ احمدی، لاہوری، قادیانی، یہ لانتی گروپ، یہ کافر گروپ، یہ غیر مسلم گروپ،
یہ بعد میں بنا. یہ واقعات حضرت نوشہ گنج بخش کی ولادت کی ہیں. اس وقت یہ مرزا غلام احمد کانا قادیانی اس کا نام و نشان نہیں تھا. یہ وضاحت میں فرما دوں کہ یہ مرزا احمد بیگ لاہوری جو ہیں یہ اپنے وقت کے ایک عظیم عالم اور ایک عظیم محقق کی جو ہے وہ اپنے صفوں میں وہ اس دور کے اندر انہوں نے اپنا اس بات پر اپنا لوہا جو ہے وہ جمایا تھا اور ان کی ہر بات جو ہے وہ قابل تسلیم ہے. حضرت احمد بیگ لاہوری صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایک عورت حضرت نوشہ گنج بخش کو دیکھنے کے لیے جب آئی تو حضرت نوشہ گنج بخش اتنے حسین تھے تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ نوشہ گنج بخش کو اٹھا کے میں اپنی گود میں رکھ لوں. تو جب وہ آگے بڑھی حضرت نوشہ گنج بخش کے پنگوڑے مبارک کی جانب تو دیکھتی ہے کہ وہاں کے اندر اس پنگوڑے کے اندر ایک سانپ موجود ہے. تو اس نے شور مچا دیا. حضرت نوشہ پاک کی والدہ صاحبہ کو بلایا. فرمانے لگی مائی صاحبہ یہ تو بچے کے پاس تو ایک سانپ ہے. حضرت مائی صاحبہ جب تشریف لاتی ہیں دیکھتی ہیں وہاں پہ سانپ موجود نہیں ہے بلکہ حضرت نوشہ گنج بخش بڑے آرام فرما رہے ہیں. تو آپ پریشان ہوئی تو لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کو غیب سے ایک آواز آئی کہ اے محمد حاجی یا اے حاجی محمد کی ماں آپ حیران نہ ہوں پریشان نہ ہو. یہ عورت اپنے بیان میں بھی درست ہے. آپ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بھی حقیقت ہے مگر بات یہ تھی کہ اس کو وہاں اس لیے سانپ نظر آیا کہ اس کا وجود جو ہے اس وقت ناپاکی کے عالم میں ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ناپاکی کے عالم میں کوئی ہمارے محمد کو ہاتھ لگائے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت علاء الدین غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب سفر حجاز سے جب واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت نوشہ گنج بخش کے چہرے پر ایک پردہ تھا تو آپ نے وہ پردہ پیچھے ہٹایا چہرہ دیکھنے کے لیے. تو آپ نے جب حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو حضرت نوشہ گنج بخش نے فوری طور پر ایک شکل تبدیل فرمائی پھر دوسری تبدیل فرمائی اور آپ کے والد نے مسکرا کے آپ بولے بیٹا تیرے اس حال سے میں بے خبر نہیں ہوں. تو حضرت نوشہ گنج بخش فوری طور پر یہ سن کر اپنی اصل شکل میں واپس آ گئے. حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد ولی تھے. علم لدنی بھی ان کو حاصل تھا مگر پھر بھی آپ حافظ قائم دین کے درس میں تعلیم میں دین کے لیے آپ داخل ہوئے. آپ کے استاد حضرت حافظ قائم دین نے حضرت نوشہ گنج بخش کی پیشانی میں نور و تقوی نور و ولایت چمکتی ہوئی دیکھی. اس وجہ سے بھی آپ نے حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خاص توجہ دی. حضرت حافظ قائم دین صاحب کے متعلق لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آپ خود صاحب نظر تھے اور بہت ایک عظیم بزرگ تھے اور اپنے وقت میں ایک عظیم بزرگوں میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے. تو جب آپ نے نوشہ گنج بخش کی تعلیم پر خاص خصوصی توجہ دی تو اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ چند ماہ کے اندر حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک فرقان حمید کو حفظ فرما لیا. آپ نے قرآن پاک فرقان حمید کو چند ماہ کے اندر حفظ فرما لیا. اور آپ کو متعلق یہ بھی آتا ہے کہ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رات کو فرشتے بھی پڑھانے کے لیے آتے تو آپ کا جب استاد ان کا اسباق پڑھاتے تو وہ حضرت نوشہ گنج بخش وہ آگے سے وہ سمجھتے اور وہ سبق جانتے بھی. تو استاد کیونکہ صاحب نظر تھے وہ سمجھ گئے کہ